العلم النور، العلم النور۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وينبغي أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لها عبرة في المحاورات والعلوم على ثلاثة أنحاء۔ پیارے طلبہ اکرام، آپ نے کل دلالت کی دو قسمیں لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں پڑھی تھیں۔ دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ ایسی دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ پھر مصنف نے بتایا تھا کہ ان 6 قسموں میں صرف ایک ہی قسم معتبر ہے جس کا اعتبار زیادہ کیا جاتا ہے، جس سے منطقی بحث زیادہ کرتے ہیں، وہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ۔ یہاں سے اسی دلالت لفظیہ وضعیہ کو آگے لے جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کا جب اس محاورات و علوم میں، گفتگو و علوم میں اعتبار کیا جاتا ہے تو اسی کی پھر وہ 3 قسمیں کرتے ہیں، اسی کی وہ پھر 3 قسمیں کرتے ہیں۔ کس قسم کی؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی وہ 3 قسمیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 مطابقی، نمبر 2 تضمنی اور نمبر 3 التزامی۔ یاد رکھیں گے کیا ہے؟ نمبر 1 مطابقی، نمبر 2 تضمنی اور نمبر 3 التزامی۔ ابھی مطابقی کیا ہے، تضمنی کیا ہے، التزامی کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اگر وہ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، یعنی جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، جس معنی کے لیے اس کا نام رکھا گیا ہے، اس کے پورے جو ہے معنی کو گھیر لے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں مطابقی۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کرسی بولا تو کرسی سے آپ کو پوری کرسی ہی سمجھ میں آئے گی، ایسا نہیں صرف 4 پیر سمجھ میں آئے یا بیٹھنے کی سیٹ سمجھ میں آئے یا ٹیک لگانے کی سیٹ سمجھ میں آئے، بلکہ صرف اور صرف آپ کو پوری کی پوری کرسی آپ کو سمجھ میں فوراً آ جائے گی۔ ایسے میں جب چاقو بولوں تو آپ کو پورا چاقو سمجھ میں آئے گا، ایسا نہیں صرف چاقو کا پکڑنے والا دستہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آئے، یا صرف جس کے ذریعے ہم سبزیوں کو کاٹتے ہیں جس کو پھل کہتے ہیں وہ سمجھ میں آئے، بلکہ جیسے ہی میں نے بولا چاقو تو پورا کا پورا چاقو آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا، دستہ اور پھل دونوں ایک ساتھ سمجھ میں آ گئے۔ ایسے ہی اگر میں درخت بولوں تو درخت میں پتے بھی ہیں اور اس کا جو ہے شاخیں بھی ہیں، اس کا تنا بھی ہے اور جو ہے جڑیں بھی ہیں، تو جیسے ہی میں درخت بولوں گا تو سارے کے سارے جو درخت کے اجزاء ہیں پورا کا پورا درخت ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایسے ہی اگر میں جو ہے سائیکل بولوں پوری سائیکل ہی سمجھ میں آئے گی، ایسا نہیں کہ آپ کو صرف ہینڈل سمجھ میں آئے، پیچھے یا آگے کا پہیہ سمجھ میں آئے، بلکہ پوری سائیکل آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ تو یہ جو پورا کا پورا معنی ایک بار میں سمجھ میں آ رہا ہے، اسی کو بولتے ہیں مطابقی۔ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مطابقی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے۔ ایسے جیسے میں انسان بولوں تو انسان جو ہے حیوان اور ناطق سے بنا ہے، تو حیوان اور ناطق یعنی حیوان مانے یہ جاندار اور ناطق مانے عقل رکھنے والا، بولنے والا، تو یہ دونوں کے دونوں جز ایک ہی بار میں سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کہوں انسان تو حیوان ناطق پورا سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیے یہ تو مطابقی ہوئی۔ اب تضمنی کسے کہتے ہیں؟ تو تضمنی کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت نہ کرے، پورے پر دلالت نہ کرے، بلکہ جز پر دلالت کرے۔ کس پر دلالت کرے؟ جز پر دلالت کرے۔ جیسے ابھی آپ نے درخت بولا تو پورا درخت جب آپ بولیں گے تو اس میں اس درخت کے اجزاء بھی ہیں یا نہیں ہیں، جیسے کہ درخت کے پتے ہو گئے، درخت کے تنے ہو گئے، درخت کا تنا ہو گیا اور درخت کی شاخیں ہو گئیں، درخت کی جڑ ہو گئی، تو یہ اجزاء بھی ہیں اس کے۔ تو جو اجزاء ہیں ان کا اعتبار اگر کیا جائے تو یہ دلالت تضمنی ہے۔
ایسے ہی کرسی کو آپ دیکھ لیجئے، کرسی کی مثال دی تھی میں نے، تو کرسی کا پورا جو ہے پوری کرسی کو دلالت مطابقی کہیں گے، لیکن اس کرسی کے اجزاء بھی ہیں، جیسے کہ اس کے پیر ہو گئے، اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو گئی، پیٹھ لگانے کی سیٹ ہو گئی، تو یہ جو کرسی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں ان کے اجزاء بھی ہیں، تو پوری کرسی کا اعتبار کیا جائے تو یہ دلالت مطابقی ہے، لیکن اگر اجزاء کا اعتبار کیا جائے، ایک ایک جز کا اعتبار کیا جائے تو یہ دلالت تضمنی ہے۔ تضمنی یعنی ضمناً یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب کل بولا جائے گا تو اس کے ضمن میں یہ جز بھی پایا جائے گا، اور جب جز پایا جائے گا تو تضمنی بھی پائی جائے گی۔ ایسے ہی میں جب قرآن بولا تو پورا قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی ہے، لیکن پورے قرآن میں 1 2 پارہ 3 4 یہ سب داخل ہیں نہیں ہیں، ایک ایک کر کے بھی داخل ہیں، تو پورا قرآن دلالت مطابقی ہوا، اور ایک ایک جز کو دیکھا جائے تو یہ جز کیا ہے؟ دلالت تضمنی ہوا۔ تو اگر پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو مطابقی، اور اگر جو ہے جز پر دلالت کرے تو دلالت تضمنی ہوتا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوگا کہ دلالت مطابقی بغیر ارادے کی پائی جائے گی، اور کبھی تضمنی ارادے کے ساتھ پائی جائے گی، کبھی جو ہے مطابقی ارادے کے ساتھ پائی جائے گی تو تضمنی بغیر ارادے کی پائی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا قرآن، تو قرآن سے مراد میرا پورا ہی قرآن ہے، تو یہ مطابقی ارادتاً پائی گئی، لیکن اس میں ایک ایک پارہ بھی داخل ہے، اس کا میں نے اعتبار نہیں کیا، لیکن پائی تو گئی تضمنی بھی، لیکن یہ بغیر ارادے کے پائی گئی۔ اب اسی کی مثال ہم الٹی لیتے ہیں، جیسے فور ایگزامپل آپ کا ایک دوست روزانہ صبح کے فجر کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتا ہے، اب وہ آ کر کہے آپ سے میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں فجر کے بعد، تو آپ بتائیے کہ فجر کے بعد جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کیا پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا 1 2 جز کی؟ ضرور وہ 1 2 جز کی ہی تلاوت کرتا ہوگا، تھوڑے پارے کی ہی تلاوت کرتا ہوگا، پورے قرآن کی تو کرتا نہیں ہوگا۔ تو اس کا ارادہ یہاں پر کس چیز کا ہے؟ دلالت تضمنی کا ہے، نہ کہ دلالت مطابقی کا ہے۔ لیکن جب قرآن بولا تو دلالت مطابقی بھی پائی گئی، لیکن ارادتاً نہیں، جبکہ تضمنی جو ہے ارادتاً پائی گئی۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسی ایک قسم ہے اس کی التزامی، دلالت التزامی کسے بولتے ہیں؟ دلالت التزامی جو ہوتی ہے نہ ہی اپنے معنی موضوع لہو کے پورے پر یعنی کل پر بھی دلالت نہیں کرتی، اور نہ ہی جز پر دلالت کرتی ہے، بلکہ ایک ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موضوع لہو کے خارج ہوگا اور اس کے ساتھ لازم ہوگا، یعنی جب موضوع لہو پایا جائے گا تو اس کا پایا جانا بھی ضروری ہوگا، جہاں جہاں موضوع لہو دکھے گا آپ کو وہاں پر جو ہے جہاں پر وہ یعنی وہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اس لفظ کے بعد جو جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ چیز بولی جائے گی، تو وہ چیز بھی سمجھ میں آئے گی فوراً جو اس کے ساتھ لازم ہے۔ جیسے کہ فور ایگزامپل میں نے سورج بولا، تو سورج جو ہے یہ بولا یہ دلالت مطابقی ہے، لیکن سورج کے ساتھ ایک چیز لازم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دھوپ۔ جیسے سورج بولوں گا تو دھوپ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ تو یہ دھوپ جو سمجھ میں آئی فوراً یہ ہے دلالت التزامی، یہ اس کے ساتھ ایسی لازم ہے کہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ جیسے ہم نے سورج کہا فوراً آپ کا ذہن اس کی طرف چلا گیا، تو یہ کیا ہے؟ دلالت التزامی ہے۔ ایسے ہی مچھلی کے ساتھ کیا لازم ہے؟ مچھلی کے ساتھ پانی میں رہنا، پانی میں تیرنا، یہ کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو جیسے ہی مچھلی بولی جائے گی تو اس کے ساتھ ایک چیز لازم ہے، وہ کیا ہے؟ پانی میں تیرنا، اس کی طرف فوراً ذہن سبقت کر جائے گا، فوراً ذہن چلا جائے گا۔ ایسے ہی ایک مثال اور لے لیتے ہیں، جیسے ہی میں آپ کو دھواں بولوں تو دھواں کے ساتھ ایک چیز لازم ہے کہ آگ ضرور ہوتی ہے نا؟ جہاں جہاں دھواں پایا جائے گا وہاں پر آگ ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ دلالت التزامی ہے۔ ایسے میں چاقو بولوں تو چاقو کے ساتھ ایک چیز لازم ہے، وہ ہے کاٹنا، کسی چیز کو جو ہے کاٹنا، ٹماٹر کو یا سبزی وغیرہ کو کاٹنا، یہ چیز یعنی اس میں دھار ہوتی ہے، تیز دھار ہوتی ہے، یہ چیز لازم ہے، تو یہ کیا ہے؟ دلالت التزامی ہے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی چیز ہے ایسی چیز ہے جس میں دلالت مطابقی بھی ہے، دلالت تضمنی بھی ہے اور دلالت التزامی بھی ہے، تو یاد رکھیں وہاں پر یہ تینوں کی تینوں پائی جائیں گی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ مطابقی، تضمنی، التزامی تینوں چیزیں ہیں تو یہ تینوں کی تینوں وہاں پر پائی جائیں گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی آپ کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو
تو ایک چیز ارادے کے ساتھ پائی جائے گی اور باقی دو چیزیں کیا ہیں؟ بغیر ارادے کے پائی جائیں گی. جیسے کہ دلالت مطابقی کا کبھی آپ ارادہ کریں تو دلالت تضمنی اور التزامی بھی پائی جائیں گی، لیکن یہ دونوں بغیر ارادے کے پائی جائیں گی. ایسے ہی دلالت تضمنی کا آپ ارادہ کریں گے تو دلالت مطابقی اور التزامی بھی پائی جائے گی، لیکن یہ دونوں بغیر ارادے کے پائی جائیں گی. ایسے ہی آپ دلالت التزامی کا ارادہ کریں تو دلالت التزامی تو ارادے کے ساتھ پائی جائے گی، لیکن مطابقی اور تضمنی بھی پائی جائے گی، لیکن وہ بغیر ارادے کے پائی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں آپ کو اس وقت سمجھ میں آیا ہوگا. آگے چلیے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں. وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ مناسب ہے کہ جان لیا جائے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ التي لها العبرة جس کا اعتبار کیا جاتا ہے فی المحاورات والعلوم، کس میں؟ گفتگو میں. محاورات بولے گفتگو میں اور علوم میں. علی ثلاثۃ انحاء وہ کتنے قسموں پر ہیں؟ 3 قسموں پر ہیں. احدها المطابقیۃ پہلی کیا ہے؟ مطابقی ہے. وہی ان يدل اللفظ علی تمام ما وضع ذلك اللفظ له اور وہ یہ ہے کہ لفظ اپنے اس تمام پر دلالت کرے جو وہ لفظ جس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے. کدلالت لفظ الانسانی علی مجموع الحیوان والناطق جیسے کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر. وثانیہ التضمنیۃ وہی ان يدل اللفظ علی جزء المعنى الموضوع له كدلالته علی الحیوان فقط او علی الناطق فقط. اور دوسری قسم کیا ہے؟ التضمنیہ تضمنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع له کے جز پر دلالت کرے. کدلالته سے مراد انسان، جیسے کہ انسان کی دلالت صرف حیوان پر علی الحیوان فقط صرف حیوان پر، او علی الناطق فقط یا صرف ناطق پر. وثالثها الدلالۃ الالتزامیۃ اور تیسری قسم کیا ہے؟ دلالت التزامی ہے. وہی الا يدل اللفظ علی الموضوع له ولا علی جزئه اور وہ یہ ہے کہ لفظ نہ اپنے معنی موضوع له پر دلالت کرے اور نہ ہی اس کے جز پر دلالت کرے، بل علی معنی خارج لازم للموضوع له بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو خارج ہو اور موضوع له کے لازم ہو. اب یہاں سے لازم بتا رہے ہیں کہ لازم کسے کہتے ہیں. تو یاد رکھیں لازم کہتے ہیں کہ ذہن موضوع له سے فوراً اس کی طرف اگر منتقل ہو جائے چلا جائے تو اسے کہتے ہیں لازم. جیسے میں نے کہا سورج، تو جیسے سورج بولا اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ دھوپ. آپ کا ذہن اس کی طرف سے فوراً دھوپ کی طرف چلا جائے گا. میں نے جیسے دھواں بولا تو آپ کا ذہن فوراً دھوئیں سے آگ کی طرف چلا جائے گا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ لازم ہیں. لازم کی تعریف انہوں نے کیا کی کہ ذہن موضوع له سے فوراً اس لازم کی طرف چلا جائے تو اسے بولتے ہیں لازم. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له الیہ اور لازم وہ ہے کہ ذہن موضوع له سے فوراً منتقل ہو جائے الیہ اس لازم کی طرف، یعنی اس شے کی طرف جس کو ہم لازم بول رہے ہیں اس کی طرف. اس کو بولتے ہیں لازم. اب لازم کی مثال دے رہے ہیں. کدلالت الانسان علی قابل العلم وصنعت الکتابۃ جیسے کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر، یعنی جو مثال دی اس کو میں سمجھانے کی آپ کوشش کرتا ہوں. دیکھیے جیسے انسان جو ہے نا، انسان ہی میں انسان کے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق. ناطق کا معنی آتا ہے عقل مند، عاقل ہے نا. اور عاقل جو ہوگا، دیکھیے شیر ہے، بھالو ہے اور بہت سارے جاندار ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے. جب عقل نہیں ہے تو یہ نہ کتابت سیکھنے کے اہل ہیں ہے نا، اور نہ ہی علم سیکھنے کے اہل ہیں، کیونکہ جس کے پاس عقل ہوگی اسی کے ساتھ یہ لازم ہوگا کہ وہ علم بھی سیکھ سکتا ہے اور کتابت کو بھی، یعنی لکھاوٹ کو بھی، تحریر کو بھی سیکھ سکتا ہے. جبکہ اور جاندار کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ علم کو سیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور کتابت کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے. جبکہ انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر عقل ہوتی ہے، اور جب اس کے اندر عقل ہوتی ہے تو یہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ کیا سیکھ لے؟ علم سیکھ سکتا ہے اور کتابت کو بھی سیکھ سکتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے نا، یہ اس کے ساتھ لازم ہے. تو یہی کہا
کہ جب اس کے اندر عقل ہے تو علم کی قابلیت بھی ہوگی اور صنعت کتابت بھی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ دلالت الانسان علی قابل العلم و صنعت الکتابتی، جیسے کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور صنعت کتابت پر، کتابت کے کام پر، کتابت کے پیشے پر، تحریر کے پیشے پر۔ وَكَدَلَالَةِ لفظ العما علی البصر، اور جیسے لفظ عما کی دلالت یعنی عما نابینا، نابینے کی دلالت علی البصر بینا پر۔ یعنی دیکھیے آپ کو معلوم ہے نابینا وہی شخص ہو سکتا ہے جو بینا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس آنکھیں ہوں پھر نہ دیکھے اسے ہم کیا بولیں گے؟ بینا بولیں گے۔ جیسے کہ ہم دیوار کو نابینا نہیں بول سکتے کیونکہ اس کے اندر جو ہے آنکھیں ہی نہیں ہیں، اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ لیکن کوئی شخص ہو اس کے پاس آنکھیں ہوں پھر نہ دیکھے تو ہم اسی کو نابینا بولتے ہیں نا۔ تو جیسے ہی نابینا بولا جائے تو اس چیز کا تصور ضرور ہمارے ذہن میں آئے گا جو بینا ہو۔ تو نابینا کے ساتھ یہ بینا کیا ہے؟ لازم ہے کہ نابینا اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو بینا ہو سکتا ہو، ہے نا۔ شیشہ، پنکھا یہ نابینا نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ آپ کہیں پنکھا نابینا، ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ انسان کو آپ نابینا کہہ سکتے ہیں، یا کسی جاندار کو آپ نابینا کہہ سکتے ہیں، کسی جانور کو آپ نابینا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے پھر نہیں دیکھ پاتے، تو آپ انہیں نابینا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہی نابینا کہیں گے تو اس شخص کی اس چیز کی طرف ذہن جائے گا جو پہلے بینا بھی ہو سکتی ہو، بینے کی طرف ذہن چلا جائے۔ یہ ہے نابینا کا لازم۔ کا دلالت لفظ العما علی البصر، جیسے کہ لفظ عما کی دلالت بصر پر یعنی نابینا کی دلالت بینا پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔